رانا صاحب جی. جناب چیئرمین بہت شکریہ. جناب چیئرمین آج شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی ہے اور اس بات کو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ انہیں ایک جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے، تو یہ کوئی غیر اہم بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور خواجہ صاحب نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی کی کہ اگر وہ اپنی بات میں کوئی مٹھاس ڈالیں، کوئی شیرینی ڈالیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مٹھاس کی صورت میں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. اور آج انہوں نے خود یہ کہا کہ میں نے وہ تلخ بات جو مجھے اٹیمپٹ بھی ہو رہی ہے لیکن میں اس کو روک رہا ہوں، انہوں نے روکا. معاملہ یہ ہے کہ شیر افضل صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور ان کی پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ تھا کہ اس کمیٹی کو بنانے کے بعد بجائے اس کے بعد شروع ہوتی تو اس کا جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ کوئی رسپانس جو ہے وہ اچھا نہیں دیا گیا. ان کی بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاملات جو خواجہ صاحب کے بقول معاملے کو خراب کرتے ہیں، آج سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 5-6 ہفتے قبل پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے، ہاؤس جو ہے وہ جاری تھا، وہ سیدھے اپوزیشن کی جو ہے وہ سیٹس پہ گئے، سب سے جا کے انہوں نے ہاتھ ملایا، سلام دعا کی اور اس کے بعد اپنی سیٹ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کو، مذاکرات کرنے کو، آپ بیٹھیں اور ہر اس ایشو کے اوپر بات کریں جس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر ایشو کے اوپر آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے اٹھ کے اس پیشکش کا، اس بات کا جو جواب دیا، جن الفاظ میں دیا، جس لہجے میں دیا، میرا خیال ہے شیر افضل صاحب کو، مروت صاحب کو وہ سب معلوم ہوگا. اسی طرح سے 25 نومبر کی رات 7-8-9 بجے جب یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جی آپ ڈی چوک کی طرف جانے کی بجائے سنگجانی پہ جو ہے وہ جا کے اپنا دھرنا دے دیں، وہاں پہ آپ جلسہ کریں، اسپیچز کریں، جو بھی آپ کا پروگرام ہے، اور اس مقصد کی اجازت کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ایکسیس بھی دی گئی، تو وہ بات جو تھی وہ مذاکرات کے لیے ہی تھی، بات کرنے کے لیے ہی تھی کہ جی آپ ڈی چوک جانے کی بجائے آپ وہاں پہ جو ہے وہ قیام کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ بات کریں. لیکن وہ بات جو ہے وہ اس کو نہیں تسلیم کیا گیا. اس کے بعد یہ درست ہے کہ خواہ کسی نے وردی پہنی تھی یا وہ وردی کے بغیر تھا، اگر 24 نومبر سے لے کے 26 نومبر تک اس ہنگامے کی نظر وہ ہوا اور اس کی جان گئی ہے، تو بالکل دونوں اطراف جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور افسوس یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دونوں طرف اجتناب جو ہے وہ برتا گیا ہے. اگر وہ مروت صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کی، تو بات شاید اس طرف سے بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جناب چیئرمین یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جب تک اس ہاؤس کی دونوں اطراف حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گی، پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے
یہ اس بات سے عبارت ہے کہ یہ دونوں پہیے جو ہیں یہ دونوں چلیں گے تو گاڑی جو ہے وہ آگے چلے گی۔ یہ بات ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں جب ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے تھے، ہمیں جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ اگر مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، فورسز کے درمیان ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو بات جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی۔ میں مروت صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہیں یہ ہم جتنی بھی کرتے چلے جائیں، آپ کے پاس بھی ان کا کوئی نہ کوئی آگے سے جواب ہوگا، ہمارے پاس بھی ہر بات کا جواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے یہ کمیٹی بنائی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے ہے، لیکن یہ آپ کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے، یہ حکومت سے یا پی ایم ایل این سے یا الائیڈ پارٹی سے جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے۔ جو بیان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ آگے بات کر لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ آگے بات کر لے۔ میں مروت صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، اسپیکر کا آفس جو ہے وہ ایک غیر جانبدار آفس ہے، وہ اتنا ہی ہمارا ہے جتنا آپ کا ہے۔ اور موجودہ اسپیکر جو ہیں سردار ایاز صادق صاحب، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی غیر جانبداری کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جب پارلیمنٹ سے ممبرز کے گرفتار ہونے کا معاملہ آیا تھا، آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے بالکل ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ اسٹرانگ سٹینڈ لیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے۔ یہ اس کا وٹنس ہیں ہم۔ جی بالکل درست ہے۔ تو میں یہ مروت صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو آپ کی کمیٹی ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ایک بات اس طرف سے ہوتی ہے، کوئی اور دوسرا ممبر جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ایک اور علیحدہ سے بات کر دیتا ہے، اس بات کا جو ہے وہ معنی اور نکل آتے ہیں۔ اب مروت صاحب نے بات کی ہے، علی محمد خان صاحب کے متعلق میری تو رائے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی بیلنسڈ بات کی ہے، ہمیشہ انہوں نے چیزوں کو ریزالو کرنے کی جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن اب وہ بات کریں گے، ہو سکتا ہے ان کی بات جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ اشارہ دیتی ہو، تو اس طرح سے پھر جو ہے نا یہ بات بگڑ جاتی ہے۔ اگر مروت صاحب اس بات کو مناسب سمجھیں، میں انہیں یہ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ کم از کم حکومت کو ایک آفیشیل سیریس میسج دینے کے لیے، جس کی بات خواجہ آصف صاحب نے بھی کی ہے، تو آپ ان سے یہ میسج تو دے سکتے ہیں کہ جناب یہ کمیٹی ہے، صرف یعنی ٹاک شوز کی حد تک اور پریس سٹیٹمنٹس کی حد تک نہ رہیں، آپ ان سے جا کے یہ کہیں کہ جی یہ کمیٹی ہے اور ہم اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بات پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ہے۔ تو مجھے یہ یقین ہے اور ہم اس بات کی کوشش بھی کریں گے، خواجہ صاحب کو بھی ساتھ لیں گے اور ہم اسپیکر صاحب سے یہ کہیں گے کہ وہ یہ معاملہ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ڈسکس کریں، گورنمنٹ سے ڈسکس کریں، الائیڈ پارٹی سے ڈسکس کریں، ان کے ممبرز کو بلا لیں، جب آپ جائیں ان کے ممبرز کو بھی بلا لیں، ہمیں بھی بلا لیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اس معاملے کو سیریسلی ایک جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے طریقے کے اوپر جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ ضرور نکلے گا، اور جو بھی ہمارے سیاسی مسائل ہیں، سیاسی استحکام کا مسئلہ ہے، باقی معاملات ہیں، ان کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں۔ بہت شکریہ۔